السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، واپسی ہو چکی ہے ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو یہ واقعہ بھی بہت پسند آئے گا، تو آئیے وقت ضائع کیے بنا ہی شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ کی ایک شخص نے بہت تعریف سنی۔ جب ان کی تعریف سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت کی ہم زیارت کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر اپنے دل میں وہ روانہ ہو گیا مصر کے لیے۔ لیکن جب مصر پہنچا تو وہ شخص کیا دیکھتا ہے دوستو؟ اس شخص نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ بڑے ہی شاندار لباس پہنے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی امیر نظر آ رہے ہیں۔ دوستو بتا دو آپ لوگ کو، بڑا ہی شاندار لباس پہنے لباس مطلب کپڑا پہنے ہوئے ہیں، بڑا ہی شاندار اور قیمتی اور بہت زیادہ امیر نظر آ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے من میں یہ خیال آیا کہ اتنی زیادہ شان و شوکت رکھنے والے اور اتنے امیر دکھنے والے یہ شخص اللہ والے بندے تو نہیں ہو سکتے۔ یہ بدگمانی وہ اپنے دل میں رکھ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا ایک عورت کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ اس عورت کے پاس پہنچا، اور عورت کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے اس عورت سے پوچھا کیا بات ہے، تم اتنا کیوں پریشان ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ جب اس عورت نے اس کی بات سنی تو عورت نے کہا کہ میری صرف ایک ہی جوان لڑکی ہے جس کی کچھ دنوں میں شادی ہے، لیکن اس جوان بیٹی کے اوپر ایک جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں غریب عورت ہوں، میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں اور اپنی بیٹی کو جن کے سائے سے کیسے بچاؤں۔ یہ سننے کے بعد اس شخص نے کہا تم اب پریشان نہ ہو، یہ ذمہ داری تم میرے اوپر چھوڑ دو اور چلو مجھے لے چلو اپنے گھر اور دکھاؤ کہاں پہ ہے تمہاری لڑکی۔ یہ کہنے کے بعد وہ عورت اس شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور گھر کے اندر اس کمرے میں لے گئی جہاں اس کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی عجیب و غریب حرکت کر رہی تھی کیونکہ اس کے اوپر ایک جن کا سایہ تھا، جن سوار تھا۔ جب وہ شخص اس کے پاس پہنچا اور پہنچ کے اس لڑکی کے سامنے بیٹھا تو سامنے بیٹھنے کے بعد اس شخص نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے لڑکی پہ دم کرنا شروع کری، اور جب اس شخص نے لڑکی پہ قرآن کی آیتیں دم کرنا شروع کری تو لڑکی میں جو جن تھا وہ با آواز بلند ہو کے بولا سنو، میں ان 7 جنوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت علی رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پر ایمان لائے تھے۔ آج ہم 7 جن جا رہے تھے حضرت ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھنے، لیکن اس لڑکی نے ہمارے اوپر نجاست پھینک دی، جس کی وجہ سے وہ نجاست میرے 6 جنوں پہ تو نہیں پڑی لیکن جو میں تھا 7واں میرے اوپر پڑ گئی، جس سے میں ناپاک ہو گیا اور میں نماز نہیں پڑھ پایا۔ یہ کہنے کے بعد جن نے کہا ہاں ہم انہی کی بات کر رہے ہیں، حضرت ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ کی، جن کے بارے میں تم اپنے دل میں بدگمانی رکھ کے یہاں پہ واپس آ گئے ہو۔ اس کے بعد اس جن نے اس شخص سے کہا جب اس لڑکی نے میرے اوپر نجاست پھینکی تو میں نماز نہیں پڑھ پایا، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہی میں غصہ آ گیا اور میں اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد اس جن نے یہ بھی کہا کہ مجھے بہت ہی زیادہ دل سے افسوس ہے کہ تم حضرت ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ کی خدمت سے واپس آ گئے ہو اپنے دل میں ان کے لیے بدگمانی رکھ کے۔ تمہیں توبہ کرنا چاہیے اور حضرت ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں واپس حاضر ہونا چاہیے۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور توبہ کرنے کے بعد میں واپس جا رہا ہوں حضرت ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے، لیکن اب تم بھی اس معصوم لڑکی کو چھوڑ دو اور اس پہ سے ہٹ جاؤ، اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ یہ سننے کے بعد جن نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لو میں بھی ہٹا جا رہا ہوں اور میں بھی جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اسی وقت وہ جن اس لڑکی پہ سے ہٹ گیا اور وہ لڑکی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ لڑکی پہلے جیسی ہو گئی، بالکل نارمل ہو گئی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ شخص بھی سچے دل سے توبہ کر کے واپس حضرت ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت ابو الفضل جوہری رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے انہوں نے مسکرایا، اور مسکراتے ہوئے انہوں نے فرمایا تم وہی شخص ہو جس نے میری بزرگی نہیں مانی تھی جب تک جن نے نہیں کہا تھا۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں آپ لوگ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ والوں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ والوں کا رشتہ دنیا والوں سے صرف دکھاوے کا ہوتا ہے اور ان کے دل میں اللہ کی یاد
اللہ کی بات ہر وقت چلتی رہتی ہے اور وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والوں کا قبضہ جنوں پہ بھی رہتا ہے۔ دوستو آپ لوگ کو بتا دوں ایک اور بات ہمیں اس واقعے سے پتا چلی، وہ یہ پتا چلی کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے دل میں جو بھی خیال چل رہا ہوتا ہے یا ہمارے دل میں جو بھی بات چل رہی ہوتی ہے وہ بن بتائے یا بن کہے اللہ والے جان لیتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے اور سچے واقعے کے ساتھ۔ دوستو آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا اور ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا۔ آپ کے اور ہمارے گھر میں ماں بہنیں ہیں اور اکثر کام کرنے والی نوکرانی بھی آتی ہیں جو کہ کوڑا یہیں کہیں سے بھی اٹھا کے کہیں بھی پھینک دیتی ہے اور گندا پانی ہو یا کچھ ایسا ویسا بھی ادھر ادھر پھینک دیتی ہیں، کیونکہ کوئی دکھتا تو ہے نہیں، یہ لوگ بھی نہیں دکھتے ہیں۔ تو دوستو اس بات کا ہم لوگ کو خیال رکھنا چاہیے کہ گندا پانی ہو گیا یا کوڑا ہو گیا، ویڈیو میں جیسا میں نے بتایا کہ نجاست پھینک دی جس سے وہ جن غصہ آ گیا تھا۔ نجاست مطلب دوستو ہوتا ہے کوئی بھی گندی چیز، چاہے وہ گندا کوڑا ہو، چاہے وہ گندا پانی ہو یا اور کوئی چیز ہو۔ تو دوستو ہم لوگ کو اپنی ڈیلی لائف میں اپنے گھر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ اگر کوئی گندی چیز کہیں پھینک رہے ہیں، چاہے وہ کوئی گندا کوڑا ہے یا وہ کوئی گندا پانی ہے، اس کو صحیح جگہ پہ پھینکے اور صحیح طریقے سے پھینکے۔ اکثر لوگ چھجے پہ اپنے کھڑے ہوتے ہیں، بالکنی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے تھوک رہے ہیں، پان تھوک رہے ہیں یا پانی پھینک رہے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سے کہ آپ لوگ خالی ویڈیو دیکھیں گے ہی نہیں بلکہ جو میں نے بتایا ہے اس بات پہ، ان چیزوں پہ عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان سب چیزوں سے بچیں گے۔ دوستو اب مجھے اجازت دے، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے اور سچے واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔